اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قاہرہ میں موجود قارون کے محل سے انتہائی اہم دریافت سامنے آئی ہے جس کو دیکھ کر سائنسدان حیران رہ گئے ہیں۔ یہ محل کب اور کیسے تعمیر کیا گیا اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج ہم آپ کو قارون کے محل سے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مصری شہر قاہرہ سے کوئی 200 کلومیٹر بیرونی جانب اگر آپ 3 گھنٹے کی مسافت طے کریں تو آپ وادی فیوم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں ایک طرف آپ کو دور سمندر بہتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری جانب ایک عمارت نظر آتی ہے۔ یہ عمارت 3 منزلہ ہے اور اس عمارت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ دراصل قارون کا محل ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قارون کے محل میں 366 کمرے موجود تھے اور سال کے ہر ایک دن وہ ایک الگ کمرے میں دن بسر کرتا تھا، اور ہر نئے دن کا سورج اور اس کی روشنی صرف ایک ہی کمرے سے نظر آتے تھے۔ یعنی یہ محل یوں تعمیر کیا گیا تھا کہ ہر روز اگلے کمرے میں سورج کی روشنی پڑتی اور سورج نظر آتا تھا، باقی تمام کمروں میں اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ اس سے ملتا جلتا ایک محل رومیو نے بھی تعمیر کیا تھا جسے وہ قارون کے محل سے مشابہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس طرح کا محل بنانے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ تاہم اس محل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سال میں 21 دسمبر وہ دن ہے جب باہر سے سورج کی روشنی سیدھی یوں قطار اندر قطار کمروں میں پڑتی ہے کہ آخری کمرے تک روشنی جاتی ہے جہاں رومیو نے اپنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ اس پورے علاقے کے اندر کھدائی کرنا منع ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے نیچے قارون کا وہ محل موجود ہے جس کے اندر وہ رہا کرتا تھا، اور اس کے خزانے بھی اس زمین کے اندر دفن ہیں۔ اس محل کی بات کی جائے جو زمین کے اوپر موجود ہے تو اس کی سیڑھیاں بہت تنگ راستوں کی مانند بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر کھدائی کا سامان اور بڑے بڑے کدال وغیرہ نہ لے جائے جا سکیں۔ تاہم حال ہی میں اس پر ریسرچ کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ محل 6000 سال قبل تعمیر کیا گیا اور اس کی دیواریں مٹی کو تراش کر بنائی گئیں اور انہیں خوب گرم کر کے پتھر میں بدل دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ محل بہت اچھی حالت میں موجود ہے۔ یہ ساری حقیقت جان کر ماہرین آثار قدیمہ بھی حیران رہ گئے، جبکہ اس محل سے ملنے والے چند اوزار ماہرین کے لیے حیرت کا منبع بنے ہوئے ہیں کہ آخر اس طرح کے اوزار کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ دوستو، اگر آپ اس محل کی چھت پر کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے ایک زرعی علاقہ نظر آتا ہے جو اس پانی سے سیراب ہوتا ہے جسے قارون کے محل سے منسلک سمندر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ اس سے باہر نکلیں اور کچھ دیر پیدل سفر کرنے کے بعد آپ اس سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کا پانی انتہائی بدبودار اور بہت گندا معلوم ہوتا ہے۔ پانی کی رنگت بھی سیاہی مائل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے زمین پھٹنے سے قارون اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے محل سمیت زمین کے اندر دھنس گیا تو اس وقت بھی یہاں پر دریا ہوا کرتا تھا۔ تاہم قارون کے دھنسنے کے بعد یہ پانی سیاہی مائل رنگت کا اور انتہائی بدبودار ہو گیا تھا۔ دراصل قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اس کے علاوہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف یہ بتا دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے۔ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ دوستو، پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ قارون کے 2 آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ قارون کا محل جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی کچھ زمین میں دھنس گئے۔ قارون کے خزانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین پر فساد مت پھیلا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ ناظرین محترم، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور و گھمنڈ کر کے نہ اترائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔